الحساب وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الزمان وأرواح العالمين على مقدمة الابتداء ولعنة الله على أعدائهم الملعونين وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكتاب وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج. صلاة السلام کے سلسلے میں ہمارے بھائی آپ کو اللہ زندگی دے اور ہمیشہ ساتھ واپس اور اس حال کو ہمیشہ کاروبار سمیت اللہ پاک اس گھر کو برکتوں کا نصیب فرمائے اور اس گھر کو ہر قسم کی آفات و بلیات میں رکھی و سلامتی سے اللہ دعا ہے رب العزت محمد علیہ السلام کے صدقے میں اور عاشور زمانے میں مذکر اہل بیت کے جانے والوں کسی کمینے کا محتاج نہیں. حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں خالق تعلیم فرمائے مرکز میں تحرک نائبین امام جمال علیہ السلام کو خالق ہم سے راضی فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. ساری گزارشات کا وقت بھی نہیں ہے. 15 سے 20 منٹ کام نہیں ہے. سلام پڑھ لیجیے. 20 سے 25 منٹ کے دوران ہم بات ختم کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جتنا میں کہتا ہوں اتنا ہی مجھے لمبا پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے. ہاں کوئی لمبا کہے تو لمبا پڑھا بھی جا سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا آتا نہیں ہے. سلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ. ہمارے ذاکر گزرے ہیں مرحوم آپ بہت ان کو سن چکے ہیں. یہ آتے تھے مدرس کے لیے قصیدہ بڑا مشہور ہوا تھا. جانے تھے حسین کیسا مصطفیٰ صاحب ان کے ساتھ زید صاحب کے گھر بیٹھے تھے. زید صاحب نے کہا بھائی چائے پیئیں گے تو کیسر مصطفیٰ صاحب نے وزیر بالولی ایک شعر کہا تھا. دنیا میں جو چائے کا طلبگار نہ ہوگا محشر میں جنت کا مقدار. بھائی کو بار بار چائے کے لیے بلایا جا رہا تھا. صلوات پڑھ لیجیے محمد. ایک شعر سنا دیتا ہوں. بہت پہلے لکھا تھا. کہنے لگی حسین سے یوں عرض کربلا. کہنے لگی حسین سے یوں عرض کربلا. پیاسی ہوں خون کی میں اپنا گھر بسا. پھر اس پہ ایک پوری نظم لکھی تھی اور اب وہ سارے شعر تو یاد نہیں ہے جس میں مولا نے اسے جواب دیا تھا کہ تو اجڑی ہوئی باتیں کر رہی ہے تو تیرا جو اجڑا فن میں اپنے اکبر کے ذریعے سے آبادی میں بدل دوں گا. عباس کے ذریعے سے آبادی میں بدل دوں گا اور تجھے ایسا آباد کروں گا دنیا کی ہر زمین اجڑ سکتی ہے اور تو کبھی نہیں اجڑے گا. پوری نظم تھی اس کا مرکزی خیال یہ تھا. شہروں کے درمیان میں پڑھنا تھوڑا سا مسئلہ
ہوتا ہے اردو ادب کا خیال رکھتے ہوئے چند جملے اور لکھنے والوں سے بھی ایک گزارش ہے. تمہیں صنعت خمس میں آتی ہے یہ چیزیں. صنعت خمس میں شعر، جدل، کتابوں یہ سارا صنعت خمس میں آتا ہے. اس کے اپنے قوانین کی ہے اسلوب. وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، وزن کو پورا آپریشن کافیہ و ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے. تکرار لفظی شعراء کے نزدیک کبھی ہے، بار بار ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جائے تو وہ کبھی شعراء ہوتا ہے. بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے لکھنے میں. بارہ کلام لکھنے والے اب ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب جوش ولی آبادی لکھتے تھے، جب میر انیس لکھتے تھے، ملت امیر لکھتے تھے. اب وہ اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک زمینہ لے دیا جاتا ہے، وجہ ہے نا سرکار آپ کو سمجھ آئے گا لیکن جو لکھنے والوں نے سمجھ آئے گا. زمینہ لے لیا جاتا ہے اور اس پہ اپنی جو ہے نا قلم چلانا شروع کر کے یہ لکھنا بہت آسان ہے. کمال یہ ہے کہ اپنے تخیل کو الفاظ کے لباس میں نظم کی صورت میں پیش کرو. یہ کمال دعا ہے رب العزت لکھنے والوں کو اور بھی زور عطا فرمائے اور ان زبانوں میں تاثیر. دیکھیے میرے سلام اور دوستوں، میں نثر میں باتیں کرتا ہوں بالکل سادہ سادہ، بہت گہرائی میں نہیں لے جاتا. قرآن کی جو ہے تلاوت کی یہ سورہ ہو جاتا ہے. یسألونک عن الأہلہ، آپ سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے. یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کیا ہے. اے میرا حبیب انہیں بتا دے. قل ہے یا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو وقت بھی بتاتا ہے اور حج کا موسم بھی بتاتا ہے. سلام پڑھیے محمد. سپیکر ہلتا ہلتا رہے گا، آپ اس کو تھوڑے آواز آپ تک آ رہی ہے تو توجہ میری طرف. چاند بتاتا ہے وقت کون سا ہے اور حج کا موسم کون سا ہے. توجہ ہے سنتا بھائی. یہ جو چاند وقت بھی بتاتا ہے، وقت تو ہمیشہ بتائے گا نا. سمجھ آ رہی ہے بھائی. جب پیغمبر نے یہ آیت نازل ہوئی تب بھی یہ چاند وقت بتا رہا تھا، آج بھی وقت بتا رہا ہے. ہم نہیں ہوں گے تب بھی وقت بتلائے گا. معلوم ہوا چاند کی حکومت ہے وقت کی. چاند کی حکومت ہے وقت پہ اور ستاروں کی ذریعے سے پرانے زمانے میں رستوں سمتوں کو معلوم کیا جاتا تھا. سمندروں میں جب سفینے چلے جاتے تھے، یہ سمندری جہاز بڑے بڑے بیڑے کشتیاں سمندر میں چلی جاتی تھی، زمین سے رابطہ کٹ جاتا تھا، مشرق اور مغرب کا معلوم نہیں ہوتا تھا. تو لوگ ستاروں کے ذریعے سے سمت معلوم کرتے تھے. ستاروں کے ذریعے سے سمت معلوم ہوتی ہے. چاند کی حکومت ہے وقت پہ. توجہ فرمائیے گا. ایک بھائی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا. جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ وقت پہ حاکم ہے، ہم اس پہ بھی حاکم ہیں. جب چاہیں ٹکڑے کر دیں. اور جس کے ذریعے سے سمندروں میں رستوں سمتوں کو جانا جاتا تھا، اس کے دوسرے بھائی نے اپنی چوکھٹ پہ
کسی بھی چیز کے یہ محتاج نہیں ہے۔ محمد والے محمد اسی آیت میں آگے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کا خیال رکھو، قبلہ کا توجہ نہ کرتا۔ نیکی کیا ہے کہ تمہاری وجود پہ حکومت ہو اللہ کی، اور اللہ کی حکومت کا اظہار ہوتا ہے مصطفیٰ کی حکومت کو قبول کرنے سے، اور مصطفیٰ کی حکومت کو قبول کرنے کا اظہار ہوتا ہے علی مولا کی حکومت کو قبول کرنے سے۔ بھائی یاد رکھ لو، ظاہری تختوں پہ بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں، الہی مسند حکومت پہ بیٹھنے والے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھر میں داخل ہو پچھواڑوں سے، پچھواڑے سمجھتے ہیں بھائی، دروازہ ہے آنے کا راستہ گھر میں، اور پچھلی طرف سے دیواریں پلان کیا۔ اب یہ بھی قرآن میں ہے، میں اپنی بات نہیں، آج کے موسم میں کافروں کا اور مشرکوں کا یہ وتیرہ تھا کہ حج میں جب یہ آتے تھے نا، احرام باندھ لیتے تھے، تو گھر میں داخل ہونے کے لیے موسم حج میں یہ ایک دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلی طرف سے دیواریں پھلان کے آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پچھلی طرف سے دیواریں پھلان کے آنا یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے، یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ تقویٰ کی علامت یہ ہے بات البیوت من ابوابہا، تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو دروازے کے ذریعے سے داخل ہو۔ اچھا بھائی، قرآن میں آتے ہیں بہت ساری میں، تو وقت جو ہے جتنا وعدہ کرتے ہیں، قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے گھر ہیں جن کو ہم نے چن دیا اور ان میں رہنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت تلاوتی طور پہ ہے نا سرکار، یہ آیت تلاوتی کا بلکہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ وقت زیادہ ہو، ترجمے پہ اتفاق تھا۔ پیغمبر نے جب یہ آیت تلاوت کی تو پتہ چل گیا، سوال کرنے والے نے اٹھ کے سوال کیا، ایک صحابی نے کہ اے اللہ کا رسول، یہ کون سے گھر ہیں جن کی اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے؟ اپنی بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے ایک گھر کی اتنی تعریف کہ یہ گھر اتنے عظیم ہیں کہ ان میں رہنے والے کبھی بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ ذکر الہی میں اور تسبیح خدا میں لگے رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے؟ جب سوال ہوا نا تو پیغمبر نے فرمایا، اے یا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ اب بات تو ختم ہو گئی تھی، توجہ ہے نا سرکار؟ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مولا کائنات کی اور جناب سیدہ کی عظمت شروع کرو تو درد شروع ہو جاتا ہے، اور حاج مولا کی
تو نبی کے گھر کی طرف تو اشارہ ہو نہیں سکتا. اور وہ 9 کمرے، وہ جو 9 حجرے تھے نا، پیغمبر اسلام کی ہر بیگم کا الگ الگ حجرہ، تو وہ تو نبی کے گھر تھے، ان کی طرف تو اشارہ ہو نہیں سکتا تھا. ایک بوڑھا صحابی اٹھا اور اسی بڑھاپے کی وجہ سے اسے خلافت بھی ملی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک گھر کی طرف کیا اشارہ کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ نہیں پہنچے. اگر وہ گھر نبی کا ہوتا پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. پوچھنے کی ضرورت، اشارہ بتا رہا ہے کہ یہ گھر نبی کا گھر نہیں تھا. مفسرین نے، اللہ بھلا کرے مفسرین کا، انہوں نے لکھ دیا کہ یہ گھر تھا علی و بطول کا. سائل نے سوال کیا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ اب پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر ان میں شامل ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے یا من افاضلہا، یہ انبیاء کے گھروں سے بھی فضیلت رکھنے والا. یہ انبیاء کے گھروں سے بھی صاحب فضیلت گھر ہے. اب سمجھیے گا بات، نکتہ دینے لگا. تیسرا پارہ آغاز میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ دی فضیلت. بھائی میرا گربان نہ پکڑنا، قرآن پڑھ لینا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. توجہ نہیں کر پا رہے، میں نے نبیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. اور جب اللہ نے نبیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا تو محمد کے سارے صحابی ایک جیسے. خلاصہ دے رہا ہوں، یہ انبیاء کے گھر ہیں. دل کا رسول فضل نواز والا باز. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اور بڑوں کو بھی. ظاہر ہے کیونکہ جو معیار گفتگو تھا اس سے بہت نیچے گفتگو آ رہی ہے. آپ کیجیے معیار گفتگو قرآن اور حدیث ہونا تھا، وہ آج رہا نہیں. آج تو ادھر سے بھی نکالو نکتہ، ادھر سے بھی نکالو نکتہ، قرآن سے ملے نہ ملے، حدیث سے ملے نہ ملے، لگاتے جاؤ. یہ نہیں ہے، سمجھیے گا بات کو. دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کا فضیلت دی. کون کتنے رسول ہیں؟ کون انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. ان میں سے 313 ہے رسول. جو 313 رسول ہے نا، یہ باقی انبیاء سے افضل ہے. مدنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں ان 313 میں سے 5 ہے اولو العزم. یہ جو 5 اولو العزم ہے نا، یہ باقی انبیاء سے اور رسولوں سے افضل ہے. پھر ان 5 میں ایک نبی ایسا ہے جس کی نبوت کا اقرار کر کے ان 4 باقی اولو العزم نبیوں کو نبوت ملتی ہے. تو جس کا اقرار نبوت کا کرتے ہیں وہ صاحب فضیلت ہے. یہ 4 بھائی مصطفیٰ سب سے صاحب فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کا نور خلق کیا. محمد نہ بتاتا کہ میں کس سے خلق ہوں تو دنیا سمجھ ہی نہ سکتی. خود مصطفیٰ نے بتایا مجھے ادھر ادھر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نور سے سمجھنے کی کوشش کرنا. تو محمد نور سے خلق ہوئے تو محبت محمد بھی نور. محبت محمد بھی نور.
سمجھیے گا یہ مادی دنیا کا نور ہے دودھ ہے یا نہیں؟ مثال چھوٹی سی دوں گا، یہ مادی دنیا کا نور ہے دودھ. گوالا دینے آتا ہے، آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، گوالا پہلے برتن دیکھتا ہے، اگر کہیں کثافت لگی ہو، کہیں تھوڑی سی نجاست لگی ہو، کہیں تھوڑی سی گندگی لگی ہو تو فوراً گوالا کہتا ہے بیٹا جاؤ ماں سے کہو برتن صاف کر کے دے. بھائی سمجھیے گا بات کو، جب یہ گوالا کبھی گندے برتن میں مادی نور نہیں ڈالتا تو کیسے مان لیا جائے اللہ محمد کی پاک و پاکیزہ محبت کسی نجس دل میں ڈال دے گا. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. توجہ ہے نا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مصطفیٰ نے خود کیا فرمایا؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. حدیث کتاب میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. یعنی جب اللہ نے میرا نور خلق کیا تو صرف میرا نہیں ان کا نور بھی. بات بول کے سمجھیے گا. بات البیوت من ابوابہا، اس جگہ پہ آ جائیے. بات البیوت من ابوابہا، شریف آدمی، شریف انسان جس کے اندر تھوڑی سی غیرت بھی ہو، جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت بھی ہو، وہ کبھی کسی شریف کے گھر میں دیواریں پھلان کے نہیں جاتا، دروازے کے ذریعے سے آتا ہے. اللہ بتا رہا ہے، توجہ ہے نا، اللہ بتا رہا ہے کہ تقوی والے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دروازے کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے. اب سمجھیے گا دین الہی کس سے لینا ہے؟ دین خدا کس سے لینا ہے؟ سمجھیے گا دین کس سے آتا ہے؟ علم سے. کبھی جہالت سے دین آتا ہے؟ علم سے آتا ہے نا. اب مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کے اندر انسانیت ہوگی، جس کے اندر غیرت ہوگی، جس کے اندر شرافت ہوگی، وہ کبھی دیواریں پھلان کے مدینۃ العلم میں نہیں جائے گا بلکہ دروازے سے آئے گا. اسی لیے علی مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا جو دروازوں کو چھوڑ کے پچھواڑوں سے داخل ہوتے ہیں اسے انسان نہیں سنیات سارے کا اسے چور کہتے ہیں، اور چور کی کسی بات میں اعتبار نہیں ہے. وہ جب چور کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو آخرت بچانے کے لیے دین کیسے لیا جا سکتا؟ دین اس سے لو جس سے مصطفیٰ نے لینے کو. اپنی مرضی نہیں بننی، نہ آپ کی دین میں چلنی ہے نہ میری. جو انہوں نے دیا ماننا ہے، اگر نہ مانا تو گئے. درال سمجھو اضافی جملے. دین ان سے ہے، دین کا مذاق کبھی نہ ہوگا. جو دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ حسین کا مذاق. کربلا میں مولا نے کیا فرمایا؟ میں جتنی بھی قربانیاں دے رہا ہوں اس دین کو بچانے کے لیے. جی میں یہ دین کتنا پسند تھا یہ حسین کو دین کہ اپنا بیٹا علی اکبر عباس کے بعد قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا اور آخر وقت میں یہی جملے ہوتے ہیں جب علی اسود کو لے کے آیا دو جملے سے پڑھ ٹھیک ہے
اتنے جوانوں کی لاشیں حسین نے صبر و استقامت کے ساتھ اٹھا لی. اللہ جانے علی اصغر کا لاشا کتنا بھاری تھا. جب اٹھا کے واپس آ رہے ہیں خیمہ کے قریب پہنچے تو 7 مرتبہ آڑ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. حسین اصغر کو بھی قربان اس دین کے لیے حسین نے ضرورت پڑی تو اپنی بہن کی چادر رسول اللہ کے جانے کے بعد سیدہ زہرا نے بڑی مصیبتیں اٹھائی. سیدہ زہرا کا 18 سال کا سن تھا. سر کے بال سفید ہوئے, کمر جھک گئی, ہاتھ پیر جھکے رکھتا تھا. حسین کے جانے کے بعد سکینہ نے بڑے تماشے کیے. اجرکم اللہ چند جملے. رسول اللہ کی بیٹی کے بال 18 سال کی عمر میں سفید ہوئے. حسین کی بیٹی کے بال 4 سال کی عمر میں سفید ہوئے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے بغیر لگا کے ازادارو. 4 سال کی سکینہ اتنی ضعیف ہو گئی, زندان میں اتنا ملتا ہے, اٹھنا چاہتی ہیں تو سہاروں کے ذریعے سے, بیٹھنا چاہتی ہیں تو سہاروں کے ذریعے سے. 12 سفر کی رات یعنی 12 اور 13 کی درمیانی رات غریب کربلا کی بیٹی بابا کو یاد کر کے اتنا بلند آواز سے گریا کہ جس طرح زہرا کے گریے سے مدینہ کے در و دیوار ہل جاتے تھے, سکینہ کے گریے سے شام کے در و دیوار ہل گئے. یزید نے کہا کون رو رہا ہے جس کی وجہ سے شام کے در و دیوار ہل رہے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا حسین کی بیٹی رو رہی ہے. آج چپ کرانے کا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھ ہے؟ کہا بابا کا سر بھیج دو, چپ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس ملعون نے ایک غلام کو کہا کہ حسین علیہ السلام کا سر لو, زندان میں لے جاؤ. اس غلام نے تخت میں سر رکھا, سر کے اوپر رومال ڈالا اور یہ زندان کی طرف بڑھا. جب سید سجاد نے اس غلام کو زندان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا ہے غلام وہیں رک جا, میرے قیدی ابھی ابھی تھک کے سوئے ہیں. ہاں میں آج اکیلا نہیں آ رہا, یہ جو تخت میں ہے یہ تمہارے بابا کا سر ہے. ازادار سید سجاد نے جب بابا کا سر دیکھا, اللہ جانے کیا کیا خیال ذہن میں آئے ہوں گے. 10 محرم کو بابا کو دیکھا تھا, پھر جب بھی بابا کا سر دیکھا لوگ کہتے تھا, پھر بلند دیکھا, آج اب اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا. اللہ جانے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. زندان میں آئے, اپنی بہن سکینہ سے کہتے سکینہ بہن اٹھ, بابا کا سر آیا ہے. اللہ جانے سکینہ نے اپنے بابا کا سر لیا, اپنے بابا کی پیشانی کا بوسہ لیا, رخسار کا بوسہ لیا, کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لے کے سکینہ نے پہلا بیان کیا, بابا جو تو نے در دیے تھے